السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو اس رمضان المبارک کے صدقے بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ مولانا صاحب، ہمارے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ دعا کیسے مانگیں؟ جی، ہم دعا پڑھتے ہیں لیکن ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی۔ اس نے عجیب و غریب سوال کیا۔ میں نے کہا چلو مولانا صاحب آئیں گے، ان سے یہ سوال کریں گے اور اس کا جواب مولانا صاحب آپ کو خود دیں گے۔ بتائیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين او كما قال تعالى۔ حضرت قاری صاحب، آپ نے بہت ہی اہم سوال اور بہت قیمتی سوال آپ نے کیا ہے کہ دعا کیسے مانگیں، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اکثر سادہ جو ہمارے لوگ ہیں نا، وہ یہ کہتے رہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، یار ہمیں تو دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ ایک تو ان کا یہ عاجزی کا جو جملہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ مانگتا ہمیشہ، یہ جو الفاظ ہمارے ہوتے ہیں نا، ہمارے انہی الفاظ میں سب کچھ چھپا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، اور مانگتا کون ہے؟ محتاج، فقیر، ضرورت مند، حاجت مند، مجبور، بے کس۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ کا کلام بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار انسان کو اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور دیکھیں ابھی ہم نے قرآن کریم کی جو دو آیتیں تلاوت کی ہیں، ویسے تو بہت ساری آیات مبارکہ کے اندر دعا کا حکم ہے۔ ابھی یہ دیکھیے کیا فرمایا، وقال ربکم ادعونی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ربکم ادعونی، تمہارا رب تمہیں حکم یہ فرماتا ہے۔ وقال ربکم، تمہارا رب یہ فرما رہے ہیں، تمہیں فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، اور ساتھ یہ بھی بشارت سنا دی کہ تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور آگے نہ مانگنے پر بھی تنبیہ ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مانگتے نہیں ہیں، چونکہ متکبر آدمی نہیں مانگتا ہے نا، تو اس کے لیے بے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، دہکتی جہنم میں اللہ داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا یہ عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، اور دعا تو فرمایا کہ تمام عبادات کا مغز ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو کیسے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں، آہستہ مانگیں، دور ہیں، زور سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم میں دیا، فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے یہ فرما دیں کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت زیادہ قریب ہوں، بہت زیادہ قریب ہوں۔ اے اللہ آپ کتنا قریب ہیں؟ فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا کہ انسان جو تیری شاہ رگ ہے نا،
میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اقرب، اقرب فرمایا. عربی میں اقرب یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اس لیے اور آگے اللہ تعالیٰ کے فرما رہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھ سے کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور آگے یہاں تک بس نہیں فرمایا، آگے فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں. کیا یعنی سخی آدمی جس کو اللہ نے بہت زیادہ نوازا ہوا ہو نا، وہ پھر عطا کرنے کے، دینے کے ڈھونڈ بہانے تلاش کرتا ہے. چلو اس پر آپ کو انعام، اس بات پر انعام، اس بات پر انعام. اور اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ذات ہیں، اللہ تعالیٰ تو اغراض سے پاک ذات ہیں. اللہ تعالیٰ تو کسی کو کوئی ذاتی غرض نہیں ہے. اللہ کے خزانے لامحدود. اللہ تعالیٰ نے جتنے خزانے پیدا کیے سارے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے. مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، یعنی دونوں ہاتھ ملے ہوا بھی نہ ہوں، بہت زیادہ جدا بھی نہ ہوں، ہلکا سا فاصلہ ہو، ایسے ہلکا سا فاصلہ. اور بہت زیادہ ہاتھوں کو اوپر بھی نہ اٹھائے، بہت زیادہ نیچے بھی نہ گرائے، سینے کے قریب. ایسے مانگے جیسے آدمی ادب سے کسی سے کوئی چیز لے رہا ہو. ہم جب اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو عام طور پر اس چیز کو سینے کے ساتھ، سینے کے بالکل برابر کر کے، کیوں؟ یہ دل کے بالکل قریب ہے ہاتھ، دل کے برابر ایسے اٹھا کے ایسے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور اس یقین اور امید کے ساتھ مانگیں، پورے کامل یقین کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ ابھی فوراً مجھے عطا فرمانے والے ہیں. میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہوں اور مجھے ابھی اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، اس یقین کے ساتھ. چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. دعا کرتے وقت انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے اے اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے یہ عطا فرما دیں، آپ نہ چاہیں تو مجھے نہ عطا فرمائیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں، بلکہ جو مانگ رہے ہیں اس کو تو خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، کامل امیدوں کے ساتھ، منت، سماجت، عاجزی، انکساری، رونا دھونا. فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی شکل بنا لو. ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کھوٹے سکے دنیا میں نہیں چلتے، اللہ کے ہاں چلتے ہیں. ہاں، رونا نہیں آ رہا لیکن فرمایا کہ وہی رونے کی صرف شکل بنا لو، اللہ اس پر بھی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے اور دعا مانگتے وقت سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جب دعا شروع کرے، اذا دعوت، فرمایا کہ جب آپ دعا شروع کریں تو فحمد ربک، سب سے پہلا کام دعا میں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی خوب حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو جو بھی الفاظ اللہ تعالیٰ اس وقت ذہن میں ڈالیں تو سب سے پہلے ایسے کلمات کہنے چاہیے جن سے اللہ کی تعریف. اس کے بعد کہے ثم صلی علی نبیک، دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم صل، پھر مانگ، آپ جو بھی آپ مانگیں گے تو آپ کو عطا کیا جائے گا. اور یہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، فرمایا کہ جس دعا کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود نہ بھیجا جائے، فرمایا کہ وہ دعا معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے. اور درود شریف ایسی عبادت ہے، فرمایا کہ یہ ہر حال میں اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ دعا مانگتے وقت پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنی ضروریات مانگنی چاہیے. اور ضروریات میں ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت، حتیٰ کہ نمک ختم ہو گیا، ماچس نہیں ہے، تسمہ ٹوٹ گیا، سرما نہیں ہے، یعنی انسان کی ضرورتوں میں سے
बड़ी से बड़ी ज़रूरियात जैसे हिदायत, ईमान, जन्नत, जन्नत की नेमतें, अल्लाह की रज़ा, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और छोटी से छोटी ज़रूरियात, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, माचिस नहीं है, तस्मा नहीं है, कोई सुई नहीं है, हत्ता कि धागा नहीं है। अल्लाह से जो भी चीज़ मांगेंगे अल्लाह अता फरमाएंगे। इसलिए छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, लेकिन याद रखें दुआ में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इंसान का वो हुस्न ज़न, वो एतिमाद कामिल अल्लाह की ज़ात पर, वो भरोसा कि मैं जिस ज़ात से मांग रहा हूँ वो तो अपने दुश्मनों को भी अता करने वाली है और मुझे तो अल्लाह हर हाल में ज़रूर अता फरमाएंगे। लेकिन याद रखें दुआ में चंद चीज़ें और भी हैं। इंसान का रिज़्क हलाल हो, ये एक बहुत अहम चीज़ है। हाँ, फरमाया कि जिसका रिज़्क हलाल है उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए ये दुआ का तरीका है, दुआ खूब अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो रब से मांगता है अल्लाह सब से उसको बेनियाज कर देते हैं। हाँ, जो रब का मांगता हो वो कभी रुलता नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा हमें अपना मांगता रखें, अपनी ज़ात से, और अपना ही मोहताज बने, अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना फरमाए। हमारे ये कारी साहब माशाअल्लाह, इनके आदतों में से एक अच्छी आदत ये भी है कि हर बयान के शुरू में ये दुआ ज़रूर देते हैं कि अल्लाह अपना मोहताज बनाए। ये देखने में सादा अल्फाज हैं, लेकिन अगर इनमें गौर किया जाए तो बड़े ही बाकमाल और बड़े ही कीमती अल्फाज हैं। जो रब का मोहताज, रब किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह अगर हमें अपने ज़ात के सिवा किसी का मोहताज न, इससे बड़ी दौलत और क्या है। अल्लाह ताला हमेशा हमें अपना मोहताज रखें, अपने सिवा किसी का मोहताज न फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह मौलाना, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नए मौजू और एक नए वीडियो के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।